بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خرید و فروخت، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے بیچنے والے اور خریدنے والے کی شرائط۔ اس جانب توجہ رہے کہ دین اسلام فقط مسجد کے لیے یا کسی غار کے لیے نہیں ہے، یہ دین ایک مکمل قانون ہے اور اس کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ جس طرح سے دین اسلام نے توجہ دی ہے روحانیت کی جانب اور آخرت کی جانب، اسی طریقے سے توجہ دی ہے دنیا کی جانب اور دنیا کے معاملات کی جانب۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ فقط عبادت کے طریقے بتائے ہوں دین اسلام نے، بلکہ خرید و فروخت اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مالک بننا چاہے کسی چیز کا تو کیسے بنے، کیا اس کی شرائط ہیں۔ لہذا جب بھی مالک بنا جاتا ہے خرید و فروخت کے ذریعے سے تو دو افراد اس میں اہم ہیں، ایک بیچنے والا اور ایک خریدنے والا۔ لہذا بیچنے والے کی اور خریدنے والے کی شرائط ہیں، اگر یہ شرائط نہ پائی جاتی ہوں تو ایسی صورت میں جو مال بظاہر بکا ہے، جو چیز بظاہر بیچی گئی ہے، وہ چیز نہیں بکے گی اور پہلے والے شخص ہی کے پاس رہے گی۔ مثال کے طور پہ کہیں آپ کسی فائل میں دیکھیں کہ یہ گھر بیچا ہے ایک چھوٹے سے بچے نے، ممکن ہے کہ بعض افراد اس گھر کو خریدنے کے بعد یہ تصور کریں کہ بچے کو ہم نے بیوقوف بنا دیا یا بچے سے خرید لیا، یا یہ کہ جو بھی مارکیٹ ویلیو تھی اتنا ہی پیسہ دیا۔ لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس بچے سے خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، مثال کے طور پہ بسکٹ خرید لیا، کوئی ٹافی خرید لی، تو وہ بالکل الگ معاملہ ہے، اسے بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تو بیچنے والے اور خریدنے والے کی شرائط اسلام میں بیان ہوئیں، اور وہ ہیں 6 شرائط۔ ان میں سے پہلی شرط یہ کہ بیچنے والے اور خریدنے والے بالغ ہوں، اسی طریقے سے بیچنے والے اور خریدنے والے عاقل ہوں، یعنی عقل رکھتے ہوں، دیوانے نہ ہوں، پاگل نہ ہوں، نہ ہی وہ ایسے پاگل ہوں کہ جو ہمیشہ پاگل رہتے ہیں، اور نہ ہی وہ ادواری پاگل ہوں، یعنی کبھی کبھی ان پر جنون طاری ہوتا ہے اور کبھی کبھی عقل اور حواس میں نہیں رہتے۔ تو پہلی شرط یہ کہ وہ بالغ ہوں، دوسری شرط یہ کہ وہ عاقل ہوں، تیسری شرط یہ کہ حاکم شرع کی جانب سے، یعنی کسی مرجع کی جانب سے، مجتہد کی جانب سے، اور اگر حکومت اسلامی ہے تو اسلامی قاضی کی جانب سے، یعنی اسلامی جج کی جانب سے ان پر خریدنے اور بیچنے پر پابندی نہ لگائی گئی۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور پانچویں شرط یہ کہ بیچنے والے یا خریدنے والے کو خریدنے یا بیچنے پر مجبور نہ کیا جائے، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا اپنے ارادے اور اختیار سے بیچے۔ تو پہلی شرط کا ہم نے ذکر کیا کہ بیچنے والے اور خریدنے والے بالغ ہوں۔ بس اگر کوئی معاملہ کیا جائے، کوئی ڈیلنگ کی جائے، اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ یہاں تو گفتگو خرید و فروخت، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے توجہ دلائی کہ بیچنے اور خریدنے میں ایک شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، البتہ ساتھ ہی جتنا بڑا معاملہ ہو اور جتنی بڑی ڈیلنگ ہو تو کہا جائے گا کہ بیچنے والا یا خریدنے والا رشید بھی ہو۔ رشید سے مراد وہ اقتصادی مسائل کو سمجھتا ہو۔ تو پہلی شرط کہ جس کا تعلق ہے بالغ ہونے سے، تو یہاں پر فقہاء عظام فرماتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں عام طور پر بچے خریدتے یا بیچتے ہیں تو اس کے خریدنے اور بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بچہ بیچ رہا ہے تو ہم خرید بھی سکتے ہیں، اور کوئی چھوٹا بچہ چاہے تو جا کے کوئی چیز خرید بھی سکتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو اس عنوان سے ہے کہ بچہ خود خرید رہا ہے اور خود بیچ رہا ہے۔ لیکن ہاں
اگر ہم پیسے دیں کسی کو اور وہ ہماری جانب سے جا کے پیسے دے اور چیز کو اٹھا کے لائے تو یہ تو بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے اپنی دکان میں اپنے بچے کو بٹھایا ہو اور اس کو ریٹ بتا دیے ہوں تو ایسی صورت میں بھی صحیح ہے۔ لیکن ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ بچہ خود کوئی چیز بیچے، خود کوئی چیز خریدے۔ مثال کے طور پہ بچے کو ہم نے پیسے دے دیے کہ یہ پیسے تمہارے ہو گئے، یا بچے کو عیدی ملی کہ یہ عیدی کی رقم تمہاری ہے۔ اب وہ جا کے اس رقم سے کوئی چیز خریدے، تو اگر وہ چھوٹی موٹی چیز خریدتا ہے، مثال کے طور پہ بسکٹ خریدتا ہے، ٹافی خریدتا ہے، یا وہ آئٹمز کے جو ہر معاشرے میں بچوں کے لیے مانے جاتے ہیں اور عموماً ان کی خریداری کا کام بچے انجام دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی معاشرے میں بچے چیزیں بیچتے ہیں، جیسے کہ انڈیا پاکستان کے بعض گاؤں دیہات میں، بعض چھوٹے علاقوں میں بعض بچے چیزیں بیچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو ان بچوں سے وہ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، تو یہاں تک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فرض کریں کہ اس کے ہاتھ میں کوئی قیمتی زیور ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ زیور اس سے خریدنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر اس سے خرید بھی لیا جائے اور اس خریدنے اور بیچنے کی فرض کریں مووی بنا لی جائے یا بچے سے لکھوا لیا جائے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی قیمتی چیزوں کو بچے کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ اپنی چیز ہو اس کی، فرض کریں اس کے ماں باپ مر گئے تھے، زیور اس کا ہے، اور چاہے اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اپنی ماں کا زیور اٹھا کے لایا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس قسم کی مہنگی چیزیں نابالغ بچے نہیں بیچ سکتے، کیونکہ ان میں ایک شرط تو نہیں پائی جاتی، وہ یہ کہ وہ بالغ نہیں ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ ان قیمتی چیزوں کی حیثیت کو نہیں سمجھتے، رشید نہیں ہیں جو وہ معاملہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے کسی بچے کے ماں باپ نہ ہوں اور کوئی شخص وہ گھر خریدنا چاہے کہ جو اس بچے کا ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، دادی دادا بھی نہیں ہیں، بالآخر اب یہ گھر اس کا ہے، تو کیا یہ گھر اس سے خریدا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بچہ اپنا گھر اس وقت بیچ سکتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو۔ ہاں، اگر اس کا باپ اس کی جانب سے بیچتا، فرض کریں کہ ماں نے اپنا گھر اپنے بچے کو دے دیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اب اس بچے کا ولی کون ہے؟ اس بچے کا ولی اس کا باپ ہے۔ کیا اس کا باپ اس گھر کو بیچ سکتا ہے؟ تو وہاں بھی اسلام نے شرط یہ لگائی کہ وہ فقط اس صورت میں بیچ سکتا ہے کہ نقصان اس بچے کو نہ ہو، یعنی یا تو اس صورت میں بیچ سکتا ہے کہ فائدہ ہو، یا یہ کہ نقصان نہ ہو۔ لیکن اگر نقصان ہوتا ہے، فرض کریں کہ کوئی شخص اپنے بچے کے گھر کو بیچنا چاہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، نقصان کیسا کہ اس گھر کو بیچ کے میں پیسے لے لوں، تو یہاں پہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ حتیٰ باپ بھی اس گھر کو نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ گھر اس بچے کا ہے۔ ہمارے عام طور پہ تصور یہ ہے کہ جو بچے کا مال ہے وہ باپ کا مال ہے، ایسا قطعاً غلط تصور ہے۔ یہ تصور اس وجہ سے ذہنوں میں آیا کیونکہ عموماً ہمارے ہاں جو چھوٹا موٹا مال ہوتا ہے وہ باپ اپنے بچے کو دیتا ہے، لیکن فرض یہ کریں کہ ایک بچے کو اس کے نانا نے اپنی جائیداد دے دی، تو اب یہ جائیداد کس کی ہے؟ اس بچے کی ہے کہ جس کو اس کے نانا نے یہ جائیداد دی ہے۔ یہ جائیداد نہ اس کے باپ کی ہے بچے کے، اور نہ ہی اس بچے کی ماں کی ہے، کیونکہ یہ نانا نے فرض کریں کہ اپنے نواسے کو دے دی۔ تو یہاں بھی یہ بچہ اس جائیداد کو نہ بیچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو گفٹ کے طور پہ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ نابالغ ہے۔
اور اگر یہ فزیکلی بالغ ہو بھی جائے 14 سال کا، 15 سال کا، 16 سال کا، تو بھی کہا جائے گا ممکن ہے کہ اس کو اس گھر کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو، کسی نے اس کو تھوڑا سا بہلایا ہو، تھوڑا سا کسی چیز کی جانب توجہ دلائی ہو، اور وہ بیچ رہا ہے. کیونکہ بیچنے کے لیے ایک شرط یہ ہے اس قسم کی قیمتی چیزیں بیچنے کے لیے کہ یہ رشید ہو، یعنی خرید و فروخت کے معاملات اور زندگی کے معاملات کا شعور رکھتا ہو. تو یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ بچے کا اپنا مال ہو بھی سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بچہ بھی اپنے مال کو نہیں بیچ سکتا. ولی بیچ سکتا ہے بشرط یہ کہ بچے کو نقصان نہ ہو. ولی سے کیا مراد؟ باپ اور دادا. اور اگر باپ دادا نہیں ہیں تو جو بھی اس بچے کا ولی ہے وہ صرف اس صورت میں بیچ سکتا ہے کہ اس چیز کو بیچنے میں کوئی فائدہ ہو. مثال کے طور پہ ایک زمین ہے اور اتنے ہی پیسوں میں ایک زمین اچھی جگہ مل رہی ہے، تو ایسی صورت میں بچے کا ولی کہ جو ایک مجتہد ہو یا مجتہد کی جانب سے کچھ نیک افراد ہوں، اب وہ نیک افراد چاہے خود اس کے خاندان کے ہوں چاہے وہ علاقے کے ہوں، وہ آپس میں ڈسکس کریں گے اور اس زمین کو فقط اس صورت میں بیچ سکتے ہیں کہ جب اس زمین کو رکھنا نقصان کا سبب ہو. مثال کے طور پہ بچہ جو یتیم ہے اور اس کا دادا بھی نہیں ہے، تو اس کے جو ولی ہیں چاہے وہ ایک مجتہد جامع شرائط ہو اور چاہے ایک مجتہد کی جانب سے ایک فرد ہو یا گروہ ہو، اور یہ فلیٹ تدریجاً خراب ہو رہا ہے اور اس کی قیمت گر رہی ہے، تو اگر قیمت گر رہی ہے اور اتنی قیمت میں ایک اچھی جگہ فلیٹ مل رہا ہے اور عموماً لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس فلیٹ کو بیچنا یتیم کے لیے فائدے کا سبب ہے اور وہ فلیٹ لینا فائدے کا سبب ہے، تو ایسی صورت میں فلیٹ بیچا جا سکتا ہے. یا یہ کہ جتنے کا فلیٹ ہے اس کی قیمت گر رہی ہے کیونکہ وہ پرانے سے پرانا ہو رہا ہے، جگہ اچھی نہیں ہے، اور یہ بعض دفعہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب فلیٹ لیا تھا یا گھر لیا تھا جگہ اچھی تھی، تدریجاً وہاں پر گاڑیوں کے ورک شاپ بننا شروع ہو گئے، قیمت گرنا شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پر جو بچے کے ولی ہیں وہ ڈیسیشن لے کر اس کی جگہ کسی اور اچھی جگہ پر لے لیں، صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں پر قیمت گر رہی ہے، مزید قیمت گر جائے گی اور دوسری جگہ جو ہم لیں گے تو وہاں پر قیمت بڑھے گی. تو ایسی صورت میں بچے کے سرپرست اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. لیکن اگر فائدہ نہ ہو، نقصان بھی نہیں ہے فائدہ بھی نہیں ہے، تو بھی اس کام کو مجتہد یا اس کے نمائندے انجام نہیں دے سکتے. لیکن ہاں باپ اور دادا بچے کی پراپرٹی کو بیچ سکتے ہیں اس صورت میں کہ فائدہ ہے اور اس صورت میں کہ نقصان نہیں ہے. لیکن اگر نقصان ہو رہا ہے تو حتیٰ باپ بھی اپنے بچے کی پراپرٹی کو نہیں بیچ سکتا. تو چھوٹی موٹی چیزیں تو بچہ خرید بھی سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں عموماً رائج ہے. اسی طریقے سے اگر بچہ خریدنے جائے کچھ، ہم نے مثال دی کہ اس کے ہاتھ میں زیور ہیں اور وہ زیور بیچتا ہے تو اس سے نہیں خریدا جا سکتا. فرض کریں کہ ایک بچہ جاتا ہے 1 لاکھ روپے لے کر اور کسی دکاندار سے کہتا ہے کہ مجھے یہ LCD دے دو، اور وہ اس کو 1 لاکھ روپے کی LCD دے دیتا ہے. جب وہ گھر لے کے آتا ہے تو باپ ناراض ہوتا ہے کہ تم میرے پیسے بغیر اجازت کیسے لے گئے. اب جو رسید اس نے دی دکاندار نے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز نہ واپس ہوگی نہ بدلے گی. تو کیا یہاں پر جو معاملہ بچے نے کیا ہے وہ صحیح ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ معاملہ صحیح نہیں ہے. اس آدمی نے جو 1 لاکھ روپے لیے ہیں اس بچے سے اپنے ہاتھ میں، وہ اس کا مالک نہیں بنا ہے، اور یہ بچہ بھی اس ٹی وی کا مالک نہیں بنا ہے. ہاں اگر اب بچے کا باپ راضی ہو جائے کہ چلو جو ہوا سو ہوا
اور وہ اس آدمی کو انفارم بھی کر دے کہ میں اس پر راضی ہوں، تو ایسی صورت میں معاملہ صحیح ہے. ورنہ اس ٹی وی والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اس بچے کے گھر تک آئے اور باپ کو انفارم کرے، یا پیسے واپس دے، یا یہ اس سے کہے کہ جو چیز میں نے بیچ دی ہے آپ اس پر راضی ہو جائیں کیونکہ یہ آپ کے پیسے تھے. تو یہاں پر بات واضح رہے کہ رسید پہ جو بھی لکھا ہے اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس صورت میں. کس صورت میں؟ یہ معاملہ ہی غلط ہوا ہے، معاملہ ایک بچے کے ذریعے سے ہوا ہے، بلکہ یہاں پہ کہا جائے گا یہ ڈیلنگ غلط ہوئی ہے. اور حتیٰ ممکن ہے کہ بعض ممالک میں شکایت بھی کی جا سکے کہ یہ شخص بچوں سے ڈیلنگ کرتا ہے، اور بچے چاہے چوری کی چیز لائیں اور چاہے ماں باپ سے چوری چھپے پیسے لے جائیں، اس شخص کو پکڑنا چاہیے کیونکہ یہ بچوں سے بڑی ڈیلنگ کر رہا ہے. تو یہاں تک تو گفتگو ہوئی ہماری بالغ اور نابالغ کے موضوع. اسی طریقے سے دیوانے کا موضوع ہے. فرض کریں کسی کو بہت زیادہ فٹس پڑتے ہیں، تو جس وقت اس کو فٹس پڑتے ہیں اور وہ عقل و شعور نہیں رکھتا تو اس دوران اس سے معاملہ صحیح نہیں ہے. لیکن جب وہ نارمل ہو جن ایام میں تو اس سے معاملہ صحیح مانا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص ہمیشہ پاگل رہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو بھی پیسے ہیں اس سے خرید و فروخت جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ 5-10 روپے کی کوئی کھانے کی چیز لے لے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کچھ گفتگو اس تیسری شرط کے بارے میں ہو کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو بیچنے اور خریدنے سے روک دیا گیا ہے، بیچنے اور خریدنے سے روک دیا گیا ہے، مثال کے طور پہ اس پر بہت زیادہ قرضہ تھا، یہ جان بوجھ کے قرضے لیتا تھا اور اب اس پر ایک مقدمہ چل رہا ہے، اس کی پراپرٹی کو سیل کر دیا گیا ہے، اب اگر یہ ان چیزوں کو بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا. یہ ہے تیسری شرط کے بارے میں مختصر سی گفتگو. اور ایسے افراد کو کہا جاتا ہے محجور، ان کو روک دیا گیا ہے کسی بھی چیز کی خرید و فروخت سے. چوتھی شرط وہ یہ کہ بیچنے والا اور خریدنے والا ارادہ رکھتا ہو بیچنے اور خریدنے کا، مذاق نہ کر رہا ہو. مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ یہ تمہاری گاڑی بڑی اچھی ہے اور کہے کہ خرید لو، تو وہ کہے بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے 20 روپے کے، تو کہہ لاؤ 20 روپے دے دو. تو یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گاڑی 20 لاکھ کی 20 روپے میں بک گئی، بلکہ کہا جائے گا یہ ایک مذاق تھا. بیچنے اور خریدنے میں ضروری ہے کہ بیچنے اور یا خریدنے کی نیت ہو. یہی موضوع ہمارے یہاں آتا ہے طلاق میں، لیکن بعض مذاہب اسلامی بلکہ شیعوں کے علاوہ جتنے بھی مذاہب اسلامی خصوصاً اہل سنت کے، وہاں پر طلاق ہنسی اور مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. حتیٰ نشے کے عالم میں بھی اگر وہ کہہ دے کہ طلاق دی، یہاں تک کہ بہت مذاق بنا تھا اسلام کا کہ جب انڈیا میں ایک فلم بنی اور اس کا نام تھا طلاق، تو بعض علماء اہل سنت نے شور مچایا کہ جب لوگ اپنے گھر پر واپس آئیں گے اور بیوی پوچھے کہ کہاں گئے تھے اور وہ جواب دیں گے کہ فلم دیکھنے گئے تھے، وہ پوچھے کہ کون سی فلم دیکھی، وہ جواب دیں گے طلاق فلم دیکھی، تو یہ تو طلاقیں ہو جائیں گی لوگوں کی. تو یہاں پر صحیح اسلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور قرآن کے ذریعے سے پہنچا، تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ اس قسم کے مذاق سے، اس قسم کے الفاظ سے یا غصے سے یا نشے کے عالم میں طلاق یا خرید و فروخت واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ کام اس وقت انجام پائیں گے کہ جب اپنے ارادے اور اختیار سے اس کام کو انجام دیا جائے اور نیت ہو اس کام کو انجام دینے کی. لہٰذا ایک موضوع آ جاتا ہے اگر کوئی جبراً طلاق دلوائے یا یہ کہ مجبور کرے کسی چیز کے بیچنے اور خریدنے پر، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا ارادہ رکھتا ہو. پانچویں شرط یہ کہ بیچنے والا اور خریدنے والا جس چیز کو بیچ رہا ہے، جس چیز کو خرید رہا ہے، وہ اس کا مالک ہو. لیکن اگر کوئی کسی کے مال کو بیچ دے تو کہا جائے گا یہ کام حرام کیا. اب اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر یہ معاملہ اور ڈیلنگ صحیح ہوگی. مثال کے طور پہ کسی کے پرس سے کسی نے پیسے نکالے اور ایک جا کے چیز خرید لی، یہ کام حرام ہے، یہ معاملہ شرعاً صحیح نہیں مانا جائے گا. اب اگر یہ شخص کہتا ہے کہ چیز واپس کر کے مجھے پیسے لا کے دو، تو پیسے لا کے دینے ہوں گے. اگر وہ دکاندار پیسے نہیں دیتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اس کو پیسے واپس دینے ہوں گے. لیکن اگر وہ پیسے نہیں دیتا ہے تو جس نے ان پیسوں کو کسی کے والیٹ سے نکالا اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو پیسے لا کے دے. لیکن اگر یہ جس کے پیسے تھے وہ راضی ہو جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، آئندہ ایسا کام نہیں کرنا، تو ایسی صورت میں جو چیز آئی ہے وہ اس کا مالک ہو گیا. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کے والیٹ سے پیسے نکالے اور پیسے نکال کے جا کے فرض کریں کوئی چیز خرید لی،
اور وہ گھر میں اس کی چیز لا کے رکھ دی. اس نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ کہا کہ آپ کے والیٹ میں سے پیسے نکالے. وہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ جا کے اس کو واپس کرو. تو واپس کرنا ضروری ہے. یا وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس کے پیسے دو, مجھے یہ چیز نہیں چاہیے, تو ہم پر واجب ہے کہ اس کو پیسے دیں. لیکن اگر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ چلو اچھا ہوا تم لے آئے, لیکن آئندہ ایسا کام نہ کرنا, تو ایسی صورت میں یہ خرید و فروخت صحیح ہے. لیکن اس آدمی نے کہ جس نے والیٹ سے بغیر پوچھے پیسے نکالے, اس نے یہ کام غلط کیا اور اسے اس کام پر توبہ کرنی چاہیے. چھٹی شرط یہ کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کو مجبور نہ کیا گیا ہو. اور کچھ گفتگو اس چھٹی شرط سے متعلق ہو کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ اس گھر کو بیچو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, تو ایسی صورت میں یہ گھر اگر بک بھی جائے تو بھی یہ اسی شخص کا رہے گا کہ جس سے زبردستی بکوایا گیا ہے. البتہ آج کے دور میں یہاں پر گفتگو مزید ہو جائے گی کیسے ثابت ہو کہ اس سے زبردستی بکوایا گیا ہے. مثال کے طور پہ کہیں پر اگر ثابت ہے کہ اس گھر سے کسی کو نکالا جا رہا ہے اور کچھ لوگ تنگ کر رہے ہیں, تو یہاں پر خریدنے والوں سے کہا جائے گا کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس گھر کے افراد کو لوگ تنگ کر رہے تھے فقط گھر بیچنے کے لیے, تو آپ کو نہیں خریدنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو گھر آپ خرید رہے ہیں یہ اس قسم کے غنڈے افراد تھے کہ انہوں نے زبردستی پہلے مالک سے گھر خریدا تھا, تو ایسی صورت میں بھی کہا جائے گا کہ اس گھر کا اصل مالک وہی پہلا والا فرد ہے, کیونکہ وہ بیچنے پر تیار نہیں تھا. اب یہاں پر ایک گفتگو اٹھ سکتی ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ گھر جو خریدا گیا ہے یہ زبردستی خریدا گیا ہے اور پہلے والے مالک مکان سے زبردستی خریدنے کے لیے اس کو دھمکیاں دی گئیں. ان چیزوں کا تعلق ہے خود اپنے علم سے اور تحقیق سے. اگر کسی کو یقین ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس گھر کو یا اس چیز کو خریدنا جائز نہیں ہوگا. کیوں کہ اس کا مالک وہی ہے کہ جس سے اس گھر کو زبردستی خریدا گیا تھا. یہ تھی مختصر سی گفتگو بیچنے والے اور خریدنے والوں کی شرائط کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.